السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تزدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کو 4 ناموں سے جانا جاتا ہے۔ ایک ہم نے دیکھا ازلی کلمہ اور نورانی کلمہ، ہم نے لاسٹ لیکچرز میں دیکھا، اور اس کا اور ایک نام جو ہے نا دعوتی کلمہ، اور جو چوتھا نام ہے وہ کلمہ طیب۔ تو ازلی کلمہ، نورانی کلمہ، دعوتی کلمہ اور نورانی کلمہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دعوتی کلمہ کیا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اسے دعوتی کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ تعلیم دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اسے دعوتی کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے الہ ہونے کی دعوت دے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے الہ ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے معبود ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے حاجت روا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں کہ میں ہی حاجت روا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رسول ہے بول کے دعوت دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے اسے دعوتی کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دعوتی کلمہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ میں ہی حاجت روا ہوں اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے رسول ہے۔ اب دعوت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم نہ سمجھے تو دعوت کو نہ سمجھنے سے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ دعوت کو اگر صحیح طرح سے نہ سمجھے تو ذلیل بھی ہو سکتے ہیں۔ اب مثال دیتے اولیاء اللہ کہ ایک افطار کی دعوت ہے، رمضان میں جب افطار کی دعوت ہوتی ہے تو اگر ایک غیر مسلم کو دعوت میں بلایا جائے، اب ایک غیر مسلم آتا ہے دعوت میں افطار کی، اب وہ غیر مسلم کو جب دعوت دی گئی، وہ افطار میں آیا، دعوت میں جو ہے شریک ہوا، اب وہ دیکھتا ہے کہ ٹیبل پر قسم قسم کے میوے ہیں، فروٹس ہے، کئی فرائیڈ آئٹمس ہے، قسم قسم کے کھانے کی غذائیں ہیں۔ اب وہ جانتا نہیں کہ افطار کی دعوت کیا ہے، پہلی بار وہ افطار کی دعوت میں آیا، اس کو علم نہیں ہے، اب وہ دعوت کیا ہے اس کا علم نہیں ہے اس کو۔ اب وہ کیا ابھی افطار کا وقت شروع نہیں ہوا، مغرب کی اذان نہیں ہوئی یا سحرن کا وقت شروع نہیں ہوا، تو وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب کھانا شروع کرتا ہے تو کیا لوگ کیا کہیں گے؟ ارے کیسا شخص ہے یہ کیسا شخص ہے، یہ جانتا نہیں کہ مسلمان جو ہے اپنا جو روزہ توڑتا ہے، جو افطار کرتا ہے، مغرب کے وقت کے ساتھ ختم کرتا ہے، مطلب مغرب کے وقت ہونے پر اپنا افطار کھولتا ہے۔ تو جو دعوت کو نہ سمجھے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہوتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم بھی ہو تو دعوت میں جب آتے ہیں تو وہ سنجیدگی کے ساتھ، مطلب احتیاط کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کب کھول رہے ہیں اپنا روزہ، اسی وقت پہ جب اذان کے وقت پہ جب کھولتے ہیں تو وہ بھی اپنا جو ہے نا دعوت شروع کر دیتے۔ تو دعوت کو نہیں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی دعوت کو نہیں سمجھنے سے ہم ذلیل ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دعوت دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہی حاجت روا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول ہے، یہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو دعوت کو نہیں سمجھنے سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ مثال دیتے اولیاء اللہ کہ بچپنے میں ہم جب دعوتیں ہوتی تھی تو بعض دعوتیں یہ ہوتی تھی کہ چائے پانی کی دعوتیں ہوتی تھی، بعض دعوتیں یہ ڈنر کی ہوتی تھی کہ ڈنر کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، بریانی کا انتظام ہے، چکن مٹن کا انتظام ہے، جو بھی ہے۔ بعض دعوتیں جو ہے نا چائے پانی کی، بسکٹ کی ہوتی تھی۔ تو جو دعوتیں چائے پانی کی ہوتی تھی تو اس پہ رخے پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی شرکت باعث مسرت، یعنی آپ چائے پانی کا انتظام ہے، کھانا نہیں ہے، یا تناول طعام کی دعوت ہے، یعنی ڈنر کا انتظام ہے۔ اب ایک شخص کیا رخے کو سمجھا نہیں، دعوت کو سمجھا نہیں، چائے پانی کی دعوت تھی، وہ جم گیا دوپہر میں۔ اب جب جم کر رہا ہے، اب اس جم بہت دیر تک کیا وہ، اور اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آج شام میں جب جاؤں گا تو دوپہر کے کھانے کے ساتھ ساتھ رات کا کھانا، دوپہر اور رات کا ایک ساتھ رات میں کھاؤں گا کھانا۔ جب رات میں دعوت میں جاؤں گا دوپہر کا نہیں کھاؤں گا، ابھی رات میں ہی کھا لوں گا۔ مطلب وہ دعوت کو نہیں سمجھا، دعوت میں ہی تھا، یہ رخے نامے میں یہ تھا، جو انویٹیشن کارڈ ہے اس میں یہ تھا کہ چائے پانی کی دعوت تھی۔ اب دعوت سمجھا نہیں،
اب سمجھا نہیں، شادی خانے کو چلے گیا. جب شادی خانے کو وہ گیا تو جا کے دیکھتا ہے وہاں تو چائے پانی کا انتظام. وہ پریشان ہو گیا. ارے وہ دوسروں کو کوسنے لگا، ارے یہ کیسے لوگ ہیں، کھانے کا بھی انتظام نہیں کر رہے ہیں آج کل. تو وہ جو ہے نا دعوت کو تو پہلے نہیں سمجھا، اس کی غلطی اس کی ہے. غلطی وہ لوگ کی نہیں ہے جو دعوت دی، غلطی اس کی ہے، یہ دعوت کو نہیں سمجھا. تو دنیا کی ایک دعوت کو نہیں سمجھنے سے ایک ٹائم کا اس کو کھانا نہیں ملا. حالانکہ کھانا باہر کھا لے سکتا ہے بعد میں جا کے. تو کوسنے لگا، یہ دوسروں کو کوسنے لگا، خود اس کی غلطی ہے. اب گھر کو جا کے کھا لیتا. پھر ایک وقت ایسا آیا، کچھ دن بعد اور ایک دعوت آئی اس کو. اب اس نے ڈیسائیڈ کیا لاسٹ ٹائم تو میرے کو کھانے کو نہیں ملا، تو وہ کیا کیا، رات میں کھانا کھا کر چلے گیا. مگر وہ جو دعوت تھی کھانے کا انتظام وہاں پر تھا. وہاں دعوت میں جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، پیٹ اس کا بھرے ہوا ہے. اب جب پیٹ فل ہے اس کا اسٹمک، تو وہ جا کر دیکھتا ہے تو کھا نہیں سکتا، ٹیبل پر خالی پانی پی لے کے آئے گا. تو دعوت کو نہیں سمجھنے سے نقصان ہوتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. دعوت کو نہیں سمجھنے سے ذلیل بھی ہو سکتے. دعوت کو صحیح نہیں سمجھنے سے ہم دوسروں کو کوسنے لگتے، اپنے آپ کو کوسنے لگتے کہ میں ایسا کیوں کرا، مطلب اپنی غلطی ہے دوسروں پہ تھوپنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی دعوت دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ، یہ جو کلمہ ہے دعوتی کلمہ، یہ کلمے کو دعوتی کلمہ کہہ رہے ہیں اولیاء اللہ. کیوں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں اس میں کہ میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں ہی حاجت روا ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہے ہیں. اب یہ دعوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ انتظام کر دیے. تمام آسمانوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ چمکا دیے. اللہ تعالیٰ زمین میں جو ہے نا فصلیں اگا دیے، ہرا بھرا کر دیے. اور یہ دعوت کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سورج کو، چاند کو، سمندروں کا سب انتظام کرے. اللہ تعالیٰ اپنے نظارے بنا دیے اور انبیاء کو بھیجے کہ اپنے انبیاء کو یہ پیغام دے کے بھیجے کہ میرے بندوں تک میری دعوت کا پیغام پہنچاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاؤ کہ میں ہی ان کی حاجتیں پوری کرتا ہوں. یہ پیغام پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا. ایک تو دعوت دے دی، دعوت دینے سے پہلے انتظامات کر دیا اللہ تعالیٰ نے، زمین بنا دیا، آسمان بنا دیا، پھر اپنے انبیاء کو بھیج دیا، انتظام کیا. تو یہ جو دعوت کو جو لے لے گا اس کے لیے فائدہ ہے. اگر یہ دعوت کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارا خود نقصان ہے. یہ دعوت، دنیا کی دعوت کو نہیں سمجھے تو ذلیل ہوتے، دنیا کی دعوت میں نہیں سمجھے تو نقصان ہوتے. خیر وہ نقصان تو کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے. دنیا کی جو دعوت ہے اس میں اگر کھانا نہیں ملا تو کھانا گھر کو جا کے بھی کھا سکتے ہیں، کھانا ہوٹل پہ بھی کھا سکتے ہیں. انتظام اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کر دیتے. مگر یہ دعوت کو اگر نہیں سمجھے جو تمام انبیاء علیہ السلام لائے، یہ دعوت کو اگر نہیں سمجھے جو اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ پورا کرنے کے لیے یہ دعوت ہے، اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، وہ دعوت قبول نہیں کرنے کی وجہ سے یہاں پر بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل. وہ دعوت نہیں سمجھے تو ذرہ نقصان ہے. مگر یہ دعوت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجے، یہ اس کو نہیں سمجھنے سے یہاں پر ذلیل ہوں گے، یہاں پر رسوا ہوں گے. یہاں پر کامیابی جو ملنی ہے یہ دعوت قبول کرنے سے ملے گی. خبر کے سوالات کی جو تیاری ہے یہ دعوت قبول کرنے سے ہوگی. جو خبر کے جو 3 سوال ہے وہ کامیابی اس کا دار و مدار کلمے پہ، دعوتی کلمے. دعوت کو قبول کریں گے، دعوت کو سمجھیں گے. دعوت کو سمجھنا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو تمام کائنات بنائے، اللہ تعالیٰ تمام نظارے بنائے، یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں ہی تمہاری حاجتیں پوری کر رہا ہوں، میں ہی تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، میں ہی تمہیں پال رہا ہوں، میں ہی جو ہے نا تمہیں زندہ کرتا ہوں، میں ہی فائدہ نقصان کا مالک ہوں. ہر چیز جو پل رہی ہے میری وجہ سے پل رہی ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کرے، یہ بندے کو جو ہے نا جاننا ہے، یہ دیکھنا ہے. اب جو دیکھا وہ دعوت کو قبول کر لیا. اب دیکھنا ہے، دیکھنا کیوں؟ اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں سوال کر رہے تھے کہ اے بندو، روحوں سے جو سوال کر رہے تھے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ عالم شہادت میں جا کے گواہی دو. تو یہ عالم شہادت ہے، یہاں گواہی دینا ہے. یہ دعوت کلمے کی دعوت قبول کرے تو گواہی دے سکتے. دعوت قبول کر کے گواہی کیا دینا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ گواہی جب ہی دے سکیں گے جب دیکھ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پال رہا ہے. تو یہ گواہی کیا؟ یہ کلمے کو ماننا، جاننا، پھر دیکھنا. یہ دعوت کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، ماننا، پھر جو مانے وہ جاننا، پھر جو جانے وہ دیکھنا. جب دیکھیں گے تو گواہی دے سکیں گے، جب دیکھیں گے تو دعوت قبول ہوتی. تو دعوت قبول کریں گے تو فائدہ ہے. دعوت قبول کریں گے تو بندہ مطمئن رہتا. دعوت قبول کرے تو یہاں پر بھی مطمئن رہے گا، یہاں پر بھی سکون میں رہے گا، اور خبر میں بھی مطمئن رہے گا، اور حشر کے دن بھی مطمئن ہوگا، قیامت کے دن بھی مطمئن رہے گا. تو دعوت قبول کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں حاجت رہا ہوں، میں ہی تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں، میں ہی تمہیں پالتا ہوں. تو یہ جو تصدیق کرنے کے لیے دعوت قبول کرنا ہے. ورنہ کیا یہاں پر بھی ذلیل ہو رہے ہیں. اب تمام
ہر جگہ جو مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ دعوت قبول نہیں کرنے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں حاجت روا ہوں، یہ دعوت کو قبول کرو، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کو حاجت روا بنا لی۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہماری حاجتیں نوکری سے پوری ہو رہی، سمجھ رہے، تو یہ جب ہمارے دل میں آ جاتی ہے کہ نوکری سے ہم پل رہے ہیں تو یہ دعوت قبول نہیں کریں ہم۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ہی الہ ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی پالتا ہوں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق سے سمجھ رہے ہیں اپنی حاجتیں پوری ہو رہی، سمجھ، ہم نوکری سے حاجتیں پوری ہوتے ہی سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بینک بیلنس میری ضرورتیں پوری کرتا، ہم پیسوں کو معبود بنا لیے کہ میری ضرورتیں جو پوری ہو رہی پیسے، ارے پیسے نہیں تو کیسا، تو کیا ہم دعوت قبول کریں؟ اب یہ ذلیل ہونے کی وجہ یہی ہے تمام دنیا بھر میں کہ ہم دعوت کو نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو دعوت، ہم دعوت میں مگر ہم نہ مان رہے نہیں، جان رہے نہیں، دیکھ رہے نہیں، مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے مگر ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی حجت کر رہے ہیں، ہوتا کیا نہیں، کیوں زبان سے ہم زبان پہ سے تو نہیں کر رہے مگر دل میں ہمارے یہ ہے کہ ایسا کیسا، پیسے نہیں ہے تو کیسا، نوکری نہیں ہے تو کیسا، نوکری کرنا ہے، بزنس کرنا ہے مگر وہ اسباب ہے استعمال کرنا ہے مگر ان سے ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، اسباب کا استعمال کرنا ہے مگر یہ نظر ہماری یہ ہونا ہے کہ اسباب، مسبب الاسباب، جو اسباب کا بنانے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ حاجت روا یہ دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں ہی حاجت روا ہوں، ہم اسی لیے پریشان ہیں، ہم اس لیے مطمئن نہیں ہیں، ہم بے سکون ہیں کہ ہمارے سکون جو چلے گئے ہیں، کیوں چلے گئے؟ ہم دعوت کو نہیں سمجھے، جو کلمے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی حاجت روا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں حاجت روا ہوں، یہ جو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم مخلوق کو حاجت روا سمجھ لی، ہم ہماری ضرورتیں سمجھ رہے ہیں، اپنی صلاحیت سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی سمجھ، ہم یا تو بینک بیلنس بنا لی، یا تو دوست، یا تو رشتے دار، یا تو ہم نے اپنے دل میں ہزاروں بت بٹھا لی کہ ہماری اب رہنا کیا تھا؟ ایک ہی حاجت روا ہونا تھا کہ میں ہی حاجت روا ہوں جو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، یہ دعوت کو قبول کرنا تھا۔ دنیا کی دعوت قبول نہیں کرے تو رسوا ہوتے، ذلیل ہوتے، نقصان اٹھاتے۔ اب یہ ایسی دعوت ہے، اگر یہ دعوت اگر یہاں قبول نہیں کریں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ اس کو علم حاصل کرنا، جو مانے وہ جاننا، پھر وہ جانے وہ دیکھنا، اس کا علم، اس کی فہم، انڈرسٹینڈنگ اس کی جب حاصل کریں گے تو وہ جو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں اس کو قبول کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ہی حاجت روا ہوں، تو یہ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ فائدہ بندے کا جو ہے نا یہاں پر بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، بندہ مطمئن رہے گا، بندہ سکون میں رہے گا، اس کی عبادت درست ہو جائے گی، وہ خبر کی تمام آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہوگا، خبر کے 3 سوالات میں کامیابی ہوگی اس کی۔ تو ضروری کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھنا۔ اب یہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ مقصد کے لیے بھیجے کہ میرا جو دین ہے، میری جو مرضی ہے بندوں تک پہنچاؤ، یہ جو میری دعوت ہے بندوں تک پہنچاؤ۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے ہیں، سب سے محبوب ہے، ہمارے لیے، ہماری آسانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو اولیاء اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین ہیں، وہ بھی یہی دعوت دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے اوپر ہے ہم یہ دعوت کو لینا نہیں لینا، ہم یہ دعوت کو جاننا نہیں جاننا، جانیں گے سمجھیں گے تو فائدہ ہے، یہ دعوت کو قبول کریں گے تو فائدہ ہے، ورنہ ہم کیا ہوگا؟ ہم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دعوت دیے وہ قبول نہیں کریں گے تو یا تو ہم شیطان کی دعوت قبول کریں گے، یا نفس کی شرارتیں جو ہے، یا دنیا کی دعوت۔ جب شیطان کی دعوت قبول کر لیں گے ہم، اب فی زمانہ ذلیل کیوں نا، ہم شیطان کی دعوت قبول کر، شیطان جو ہے نا وسوسے ڈالتا کہ انہیں دیکھ تیری حاجت نوکری سے ہو رہی، اگر نوکری نہیں رہے تو تو چلے گا، دیکھ تیری حاجتیں جو ہے پیسوں سے پوری، اگر پیسے نہیں رہے تو کیسا۔ اب اللہ کی دعوت قبول نہیں کرے تو شیطان کی دعوت قبول کر لے، یا تو نفس کے فرما بردار ہوں گے، فرما برداری اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے، فرما برداری اللہ کے رسول کی کرنا ہے۔ ہم جو فرما برداری کیوں کر رہے ہیں؟ شیطان کی، نفس کی، دنیا کی، اسی لیے کریں ہم دعوت قبول نہیں کریں۔ تو دعوت قبول کرنا ہے، دعوت قبول کریں گے تو رسوائی نہیں ہوگی، دعوت قبول کریں گے تو تمام کے تمام جو معاملات ہیں ہمارے زندگی کے، جو آخرت کے تمام معاملات آسانی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں رازق ہوں، میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں نوکری رہی تو میں پل رہا ہوں، نوکری رہی تو میں گھر والوں کو پال رہا ہوں، اپنے آپ کو معبود بنا لیا، اپنے آپ کو رازق بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں رازق ہوں کلمے میں، کہ میں ہی تمہیں رزق پہنچاتا ہوں، میں ہی جو ہے تمہیں کھانے کا انتظام کرتا ہوں، پینے کا انتظام کرتا ہوں، میں ہی جو ہے تمہیں صحت دیتا ہوں، میں ہی جو ہے تمہیں صحت دیتا ہوں۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں پل رہا ہوں، میں اپنے آپ کو پال رہا ہوں، میں گھر والوں کو پال رہا ہوں۔ اب یہ جو ہمارا یقین ہے اپنے آپ پر ہو گیا اور مخلوق پر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے پر یقین کرو، مخلوق کے کہنے پر ہمیں یقین ہے۔ مخلوق کے کہنے پر کیسے یقین ہے؟ کہ اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ ایک غریب شخص ہے،
اب ایک غریب شخص اس کی بیٹی کی شادی اسے کرنا ہے. اب غریب ہے, اس کے پاس جو ہے نا مال کم ہے, اس کے پاس پیسے کم ہیں, اب بیٹی کی شادی کرنا ہے. اب اس نے بیٹی کی شادی کے لیے بلایا لوگوں کہ آپ فیملی کے ساتھ آئیے, میری بیٹی کی شادی ہے, مجھے خوشی ہوگی. تو جب وہ دعوت دے گا, کتنا بھی بڑے سے بڑا پیسے والا شخص ہو, یہ گمان نہیں کرے گا کہ انہیں کھلاتا کہ نہیں کھلاتا. ہر شخص جو جائے گا یہی سوچ کے جائے گا انہیں کھلاتا, یا تو اپنا جو ہے نا کاروبار زمین بیچے گا, ہر چیز بیچ دے گا, مگر کھلا کے رہے گا. دعوت, وعدہ کیا کہ دعوت ہے تو وہ دعوت کو نبھائے گا, وہ وعدے کو نبھائے گا, وہ وعدے کو نبھائے گا اور اچھی طرح نبھائے گا. اگر اسے پوچھے وہ شخص سے کہ کیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, آپ غریب ہے, کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے, کھانا کھلا سکتے, وہ کہے گا میری عزت کی بات ہے, میری عزت کی بات ہے, میں کھلا کے رہوں گا, کچھ بھی کروں گا, کھانا کم پڑا تو ہوٹل سے منگاؤں گا, قرضہ لوں گا, مگر میں نے جو وعدہ کیا وہ کر کے رہوں گا. مطلب ہم جو ہے نا کسی کی دعوت جب دے دی جاتی ہے, ہم اس کی دعوت میں پارسل لے کے نہیں جاتے, حالانکہ کتنا بھی غریب ہو. ہمارا گمان جو ہوتا ہے بندوں پر, ہمارا یقین جو ہوتا ہے کہ غریب سے غریب بھی کھلا کے رہے گا. ہم اگر اس کے پاس پارسل لے کے چلے گئے, KFC کا, میکڈونلڈ کا بریانی لے کے چلے گئے, تو اس کو ذلیل کرنے والی بات ہوگی. مگر ہم ایسا نہیں کرتے, دنیا میں ہم نہیں کرتے. مخلوق کے ساتھ یہ ہمارا رویہ نہیں ہوتا. مخلوق کے ساتھ یہ یقین ہوتا ہے ہمارے پاس ایک بندے پر کہ انہیں کھلا کے رہتا, کتنا بھی غریب ہو دعوت میں بلایا تو عزت سے کھلا کے رہے گا. مطلب ہمارا یقین مخلوق پر, ایک دعوت پر, ایک ٹائم کے کھانے پر اس کا اتنا یقین ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں پال رہا ہوں, میں رازق ہوں, میں رزق دے رہا ہوں, یہ یقین نہیں. یہ یقین نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ ہم ذری بات پہ پریشان ہو جاتے. ارے کیسا ہوگا, شادی کا کیسا ہوگا, پیسے کہاں سے آئیں گے, تھوڑی بات پہ پریشان. ارے بیمار ہے, ہاسپٹل کے خرچے کہاں سے آئیں گے, بچوں کو اسکول ڈالنا ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے, بچوں کو جاب نہیں مل رہی, کہاں سے آ جائیں گے, بچے کو باہر بھی جانا ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے. ہم ذری بات پہ پریشان ہو جاتے. تو یہ بات پہ پریشانی ہونا, یہ بات کی دلیل ہے ہم دعوت قبول نہیں کریں. ہمارا یقین مخلوق پہ کیسا ہے کہ انہیں کرتا, انہیں کیسا بھی دعوت قبول. اللہ تعالیٰ پوری کائنات چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ بندے سے بھی, اللہ وہ بندہ خود تھوڑی کر رہا ہے, وہ جو غریب بندہ ہے اس کے لیے بھی جو ذرائع بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے, اس کے لیے بھی جو اسباب بنانے والے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. مگر ہمارا جو یقین اللہ تعالیٰ پہ ہونا ہے وہ یقین ہمارا اللہ تعالیٰ پہ نہیں. اللہ پہ یقین نہیں ہے مگر مخلوق پہ یقین ہے. مخلوق بول رہی میں ایک ٹائم کھانا کھلاتا ہوں, دیکھو اس پر یقین ہے, اس پہ یقین ذرہ بھی شک نہیں کرتے, یقین ہوتا ہے. اب یہ شک ہمارا جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہ ہو, کرتے کی نہیں کی, ہوتا کی نہیں کی, بولنے کے باتیں ہیں, ہوتا ایسا سب بولتے لوگ, ہوتا کیا, یہ جو نا شک ہے. اب یہ شک ہے تو دعوت قبول نہیں کریں ہم. یہ شک ہے, یہ شک ہونے کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں, یہ شک ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں, یہ شک ہونے کی وجہ سے ہم مطمئن نہیں ہیں, یہ شک ہونے کی وجہ سے معاملات صحیح نہیں ہے. جو رب اور بندے کے درمیان جو معاملات ہونا ہے وہ معاملات درست کرنے کے لیے دعوت کو قبول کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دعوت قبول کریں گے تو کامیابی ہے. یہ دعوت صحیح سمجھیں گے, اب سمجھیں گے تو ہم جو ہے نا اللہ پہ یقین آئے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلمے کو ہم مان لیے, صرف اقرار کرے. اب اس کو جاننا بھی, جانے سے دیکھنا, یہ دیکھیں گے تو ہم صحیح گواہی دے سکیں گے, دعوت کو قبول کرنے کی دلیل ہے. اب جب جیسا بندے پہ یقین کیوں ہے, بندے پہ جیسا یقین ہے وہ یقین اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. کیوں نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ پہ یقین؟ وہ کلمہ ہم صرف اقرار کر لیے, ہم صرف زبان سے پڑھ لیے بچپنے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو 13 سال, یہ ابھی تو عمل فرض نہیں ہوا تھا, مگر ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو تعلیم دی 13 سال اس کلمے کی دی, کلمے کی دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام صحابہ کو, صحابہ جیسی مقدس جماعت کو. ہم جو ہے نا 13 سیکنڈ پڑھ لے کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. تو یہ کلمہ دعوتی کلمہ ہے, اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے کائنات میں کر رہا ہوں, میں پال رہا ہوں, میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں زندہ کرتا ہوں, میں فائدے نقصان کا مالک ہوں, میں بیماری دے رہا ہوں. اب یہ ہمیں ماننا ہے, جاننا ہے, دیکھنا ہے. یہ دیکھیں گے تو دعوت میں رہیں گے صحیح, دعوت میں ہے ہم مگر ہم دیکھ رہے نہیں صحیح. اللہ تعالیٰ جو کائنات جو چلا رہے ہیں یہ دیکھنا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ سورج نکال رہے ہیں, چاند نکال رہے ہیں, آسمان سے بارش, بادلوں سے بارش ہو رہی ہے, سبزی نکل رہی ہے. اب یہ دیکھ کے ہمیں گواہی دینا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اللہ مالک ہے ان سب چیزوں کا, اللہ تعالیٰ سب کی پرورش کر رہا ہے کے ذریعے. تو یہ دیکھیں گے تو کامیابی ہے ہماری. تو دیکھنے کے لیے کلمہ سیکھنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول, یہ دعوت کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا دعوت دے. اس طرح ہم دنیا میں دعوت کو نہیں سمجھنے سے نقصان اٹھاتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں,
تو یہ دعوت کو نہیں سمجھنے سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم مخلوق پر ہمارا بھروسہ ہو جاتا ہے. یہ دعوت اس لیے کہ اللہ پہ بھروسہ بڑھنا ہے, یہ دعوت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا, یہ دعوت اس لیے کہ جو مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے ہمیں, وہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے دعوت کو سمجھنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ بھی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, کہ میں حاجت روا ہوں, میں دیتا ہوں, میں ذاتی مالک ہوں, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیتا ہوں. میں دینے والا ہوں مگر بانٹنے والے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دینے والی ذات تو میری ہے, ذاتی مالک میں ہوں, ہر چیز کا دینے والا میں ہوں, مگر دوں گا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو پورا کلمہ پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دوں گا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دعوت کو قبول نہیں کرنے سے کیا ہوگا, ہم لوگوں پر اعتماد کریں گے, لوگوں پر بھروسہ کریں گے, لوگوں پر ہمارا بھروسہ بڑھ جائے گا. کیوں؟ یہ دعوت نہیں سمجھے, کلمہ نہیں سمجھے, کلمے کی دعوت جو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو بتائے, تمام انبیاء علیہ السلام جو اپنے امتیوں کو جو دعوت دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, تمام انبیاء علیہ السلام یہی دعوت دیے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے. یہ بات دل میں بٹھاتے تھے. تو یہ جب بات دل میں نہیں ہوتی ہے تو مخلوق کی حاجت روائی دل میں بڑھ جاتی ہے, ہمارا بھروسہ لوگوں پر بڑھ جاتا ہے, ہمارا جو اعتماد ہے, ہمارا جو یقین ہے لوگوں پر بڑھ جاتا ہے, کہ لوگوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسباب سے ہماری حاجتیں پوری ہو رہی. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ الفتح الربانی میں آپ کے خطبوں کی کتاب میں فرماتے ہیں, جو لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے یا اعتماد کرتا ہے وہ مشرک ہے. فرماتے ہیں آپ لوگوں پہ اعتماد کرنے والا مشرک کہا آپ نے. اور آپ فرماتے ہیں جو لوگوں کا محتاج ہے وہ بھی مشرک ہے. فرماتے ہیں آپ لوگوں کے محتاج اللہ تعالیٰ کے ہونا تھا. اب لوگوں کے محتاج کیوں ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہماری ضرورتیں لوگوں سے پوری ہو رہی, ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے جو ہر کام ہو رہا ہے لوگوں سے ہو رہا, سمجھ رہے ہیں. ہمارے ہر کام میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر ضرورت, ہر حرکت جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے رازق ہے, اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری, یہ دیکھنا ہے. اب یہ نہیں دیکھے تو ہم کیا کریں گے, لوگوں کی حاجت روائی پن کو, غلط تصدیق کو, غلط علم کو دل میں بٹھا لیں. تو یہ جو حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں جو لوگوں پر اعتماد کرتا ہے وہ مشرک ہے, اور جو لوگوں کا محتاج ہے, اللہ کا محتاج نہیں ہے, لوگوں کا محتاج ہے, وہ مشرک ہے. فرماتے ہیں آپ. اور آپ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی دعوت کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فائدے بتاتے ہیں اس کے, جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے, یہ جو اللہ ہی الہ ہے یہ تصدیق کر لیتا ہے, یہ مان لیتا ہے, یہ جان لیتا ہے, یہ دیکھ لیتا ہے, اس پر عمل کر لیتا ہے جو دیکھ لیا. تو آپ فرماتے ہیں جو اللہ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قوی کر دیتے, اس کے دل کو قوی اسٹرانگ کر دیتے اللہ تعالیٰ, یعنی ایمان سے بھر دیتے اس کے دل کو, اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتے. اور ایک فائدہ آپ بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علم دین عطا فرما دیتے, اس کے قلب کو علم دین عطا فرما دیتے. اور آپ فرماتے ہیں بندہ جب اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو آپ فرماتے بندہ جو ہے نا عبادت میں لطف آنے لگتا ہے, عبادت میں اسے مزہ آنے لگتا ہے. اور جو زندگی میں آنے کا اس کا مقصد ہے, جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا, جب وہ دعوت کو قبول کر لیتا ہے وہ مقصد کو پورا کر لیتا ہے. کون پورا کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرا. اللہ کی دعوت قبول کریں گے تو دل قوی ہوگا, دل میں ایمان آئے گا, جب تصدیق ہوگی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے, جب بندہ مان لے گا, جان لے گا, دیکھ لے گا, دعوت کو قبول کر لے گا کہ میری ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے پوری ہو رہی ہے, میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قوی کرتے رہیں گے, اس کے دل کو منور کر دیں گے اللہ تعالیٰ, اور اس کے دل میں علم دین عطا فرما دیں گے اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اور جو عبادت میں اس کو لطف ملنا ہے اسی کے ذریعے ملے گا جب دعوت کو قبول کر لے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب یہ دعوت کو قبول کر لے گا اس کو عبادت میں مزہ آنے لگے گا, لطف آنے لگے گا, اور جو آنے کا مقصد ہے اس کا یہاں پر اللہ کی پہچان, وہ اس کو حاصل کر لے. تو دعوت قبول کرنا ضروری ہے, لیکن دعوت قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا, دعوت قبول کریں گے تو اللہ کی رضا کے لیے کام ہوگا, دعوت قبول کریں گے تو خبر اور آخرت کی تمام منزلوں میں کامیابی ہے, دعوت قبول کریں گے تو صحیح عقیدہ بھی ہوگا, صحیح ادب بھی بندہ کرے گا, اس کی عبادت بھی درست ہوگی, اس کے
तमाम अमल जब दुरुस्त कब होंगे, जब ये दावत कबूल करेगा। तो दावत बड़ी अहम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दावत को हमें समझना है, दावत को अंडरस्टैंड करना है, इसकी फहम अल्लाह ताला क्या दावत दे रहे हैं समझना है। अब ये समझने के लिए जो हमें जरूरी है, जो वसीला चाहिए, वो है औलिया अल्लाह। क्यों? औलिया अल्लाह जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन है। अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत दिरहम दीनार नहीं होती, अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत डॉलर नहीं होती, उनकी विरासत इल्म दीन होती है। तो ये दीन की फहम औलिया अल्लाह को मिलती है अंबिया से। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाले नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मान, आखिरी नबी है। तो औलिया अल्लाह जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन है। तो ये विरासत जो मिली है इल्म दीन, वो औलिया अल्लाह से मिलेगी। ये कलमे की फहम, दीन की फहम, जो दीन की समझबूझ है, दीन की अंडरस्टैंडिंग है, वो मिलना है, दावत को समझना है अल्लाह ताला की। तो औलिया अल्लाह का दामन चाहिए, औलिया अल्लाह का वसीला चाहिए। बगैर औलिया अल्लाह के ये दावत को हम नहीं समझ सकते। औलिया अल्लाह जरूरी, औलिया अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन। जो चीज जहां मिलेगी हम वहां जाते, तरकारी जो लेना है तो तरकारी वाले के पास जाते, सोना लेना है तो सुनार के पास जाते। तो जो चीज जहां पर चाहिए, स्टेशनरी जाना है, पेंसिल पेन के लिए स्टेशनरी जाना पड़ता, गोश्त लेने के लिए गोश्त वाले के पास जाना, इल्म दीन होना है तो दीन वालों का जाना पड़ता, दीन की फहम वालों के पास जाना पड़ता, औलिया अल्लाह के पास जाना पड़ता। तो ये अहम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नजात का जरिया है, ये नजात तमाम जो है ना खबर में भी जो है ना आसानी होगी और आखिरत के तमाम मंजिलों में भी आसानी होगी। मसनवी शरीफ में मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाँ फरमाते हैं कि एक मिसाल देते हैं मसनवी शरीफ में कि जो असबाब को जो है ना माबूद बना लेता है, जो असबाब को समझता है कि मेरी असबाब से हाजतें पूरी, उसका क्या नुकसान होता है और उसका क्या फायदा होता है। मसनवी शरीफ में फरमाते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक नहर है, नहर के पास जो वाटर बॉडी होती है वहां पर एक ऊंची दीवार है। अब वो नहर के पास इतनी ऊंची दीवार है, उस ऊंची दीवार पर एक शख्स बैठा हुआ है। अब वो शख्स जो बैठा हुआ है उसे शिद्दत की प्यास लगी। अब इतनी प्यास उसे लगी कि अब उसे पानी नीचे से लेना है, मगर वो नीचे नहीं जा सकता था। नीचे क्यों नहीं जा सकता था? दीवार ऊंची थी, अगर वो नीचे जाएगा तो उसकी हलाकत है। अब मिसाल दे रहे मसनवी शरीफ में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह, नीचे जाएगा तो उसकी हलाकत है। अब उसे पानी पीना है, अब वो पानी पीने के लिए क्या करेगा? अब वो पानी पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए जो शिद्दत से उसे लगी, अब वो ऊंची दीवार पे बैठे हुआ है तो एक ईंट निकालता है दीवार की, एक ईंट निकाल के जो है ना पानी में मारता है, एक ईंट निकाल के पानी में मारता है तो पानी से जो है ना कुछ छींटे उछल के उसके पास आते हैं। ऊंची दीवार है, ऊंचाई पे बैठे हुआ है। अब वो जब छींटे उसके पास आते हैं तो वो जरा खुशी का इजहार करता है कि चलो छींटे तो है। अब वो खुश हो जाता है कि चलो छींटे है, उसको पानी महसूस करता है कि पानी अब मेरे पास आएगा। फिर वो और एक ईंट निकालता है, पानी में मारता है तो पानी के और करीब आता है। फिर और एक ईंट निकालता है, फिर पानी में मारता है, पानी के और करीब आता है। तो इस तरह क्या है, बड़ी दीवार है, वो एक ईंट निकाल के पानी के करीब पहुंच जाता है। तो इस मिसाल को देखकर मसनवी शरीफ में मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह जो औलिया अल्लाह से फहम बताते हैं कि वो जो दीवार की मिसाल है वो इंसान का तकब्बुर है, वो इंसान की अना है, इंसान का मैं पना है, जो मैं है उसकी वो है। वो जो तकब्बुर की दीवार है वो उसकी मैं है। वो पानी जो है अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का कुर्ब है, अल्लाह ताला की मोहब्बत है। अब अल्लाह ताला की रहमत तक जिसको पहुंचना है तो अपने तकब्बुर की दीवार को तोड़ना पड़ेगा, अपने अना की दीवार को तोड़ना पड़ेगा। अब बंदा क्या कर रहा, दिल में माबूद बिठा लिया कि मेरी हाजतें नौकरी से पूरी हो रही, मेरी हाजतें सलाहियतों से पूरी हो रही, मेरी जरूरतें जो है ना सर्टिफिकेट से पूरी हो रही। अब इतने बुत बिठाएगा तो वो जितने बुत है उतनी बड़ी उसकी दीवार है। तो जितने बुत है उतने निकालेंगे तो अल्लाह की रहमत के करीब पहुंचेंगे, जितने बुत है उतने निकालेंगे तो अल्लाह की पहचान हासिल होगी। अब जब बंदा एक एक बुत को, एक एक दीवार को, यानी एक एक दीवार के एक एक ईंट को, यानी ईंट निकाल रहा है ना, वो ईंट को, एक एक ईंट को जब निकालेगा, यानी मैं अपनी जरूरत को पूरी नहीं कर सकता हूं, अपनी सलाहियतों का ईंट निकाल के फेंका तो थोड़ा पानी के करीब पहुंचा, यानी अल्लाह की रहमत के करीब पहुंचा। फिर और एक ईंट को निकाल के पानी में फेंका कि मैं नौकरी मेरी जरूरत को पूरी नहीं कर सकती, तो थोड़ा और पानी के करीब पहुंचा। एक और ईंट को निकाल के फेंका कि ये जो है ना पैसों से मेरी हाजतें पूरी नहीं हो रही, ये जो अपने जो दिल में बुत बिठा लिया था कि इससे मेरी हाजतें पूरी हो रही, इससे मेरी हाजतें पूरी, वो एक एक करके निकालेगा तो अल्लाह ताला की रहमत के करीब पहुंचेगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा, अगर मिसाल के तौर पर उसके दिल में 1000 बुत है, 1000 असबाब को माबूद बना लिया उन्हें, 1000
اینٹوں کو نکالے گا تو اللہ تعالیٰ کی قریب پہنچے گا, اللہ کی رحمت کے قریب پہنچے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کلمے میں کیا کریں, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے, وہ انسان کا تکبر ہے. وہ لا الہ الا اللہ کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. وہ اینٹوں کی دیوار کیا ہے, وہ مخلوق کی حاجت روائی پن جو دل میں ہے. اور الا اللہ کیا ہے, وہ پانی ہے. وہ لا الہ الا اللہ جب لا الہ الا اللہ کریں گے یعنی انکار کریں گے مخلوق کی حاجت روائی پن کا, تو دل میں تصدیق ہوگی الا اللہ. پہلے اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں کہ پہلے نکال دل سے کچرا, پہلے نکال کے نوکری تیری حاجتیں پوری نہیں کر رہی, پہلے وہ نوکری کی اینٹ نکال, پہلے وہ بزنس کی اینٹ نکال, پہلے وہ تیری صلاحیتوں کی اینٹ نکال, پہلے وہ تیرے رشتہ داروں کی اینٹ نکال کے رشتہ داروں سے تیری حاجتیں پوری سمجھ رہا. یہ اینٹ ایک 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 کر کے ہم نکالیں گے. جب یہ کچرا دل سے نکلے گا تو جب اللہ تصدیق کرو بولے اللہ, تو اینٹ جو تکبر ہے, جو میں ہے کہ میری حاجتیں اس سے پوری, میری حاجتیں اس سے پوری ہو رہی ہے, صلاحیتوں سے پوری ہے, یہ ایک ایک اینٹ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے قریب کریں گے, اللہ تعالیٰ اپنی پہچان عطا کریں گے, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا کریں گے. اگر دل میں معبود ہے تو وہ ہم اس تکبر والی دیوار کے اوپر ہی ہے, ہم کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے, تو وہ ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ جو اپنا میں پنا, جو تکبر ہے کہ میں کچھ ہوں, میں اٹھ رہا ہوں, میں بیٹھ رہا ہوں, میں کھا رہا ہوں, میں پی رہا ہوں, انہیں میرے کو پال رہا, میں اس کو پال رہا ہوں, آفس سے میں پڑھ رہا ہوں, بینک بیلنس سے میں پڑھ رہا ہوں, یہ جب نکالنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلے نکالنا ہے یہ بتوں کو, پہلے اپنی انا کو نکالنا ہے, پہلے اپنے آپ کا بت نکالنا ہے, پھر دوسرے بت بھی نکالنا ہے. اپنا بھی بت ہے, پھر دوسرے مخلوق کا بھی بت ہے. تمام مخلوق کی جو بت بیٹھ گئے ہیں ہمارے دل میں, اس کو نکالنا ہے. اس کو نکالنے کے بعد الا اللہ کی تصدیق کرنا ہے. تو مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ ایک ایک اینٹ نکال لے گا, ایک اینٹ پھینکے گا تو پانی کے قریب پہنچ جائے گا اور اپنی پیاس کو بجھا لے گا. اب یہاں پر پیاس کیا ہے, جب بندہ لا الہ الا اللہ دعوت قبول کر لے گا, تمام مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل سے نکال لے گا, ایک ایک اینٹ کر کے دل سے نکالے گا, زندگی بھر اس پر محنت کرے گا, ایک اینٹ نکالا, تو ایک وقت ایسا آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو دل میں تصدیق کر لے گا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو دل میں تصدیق کر لے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب تصدیق کر لے گا, الا اللہ کی تصدیق, لا الہ الا اللہ کی تصدیق کب کرے گا, جب دعوت کو قبول کرے گا, جب دعوت بتانے والے سمجھانے والوں کی صحبت پائے گا, جب دعوت سمجھانے والوں کا ادب کرے گا, احترام کرے گا, وہاں سے علم دین حاصل کرے گا جہاں پر حقیقت والا علم ہے, جہاں پر صحیح علم ہے, جہاں پر اصل علم ہے, جہاں ظاہر کے علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم ملتا ہے, تو یہ کامیابی اسے ملے گی. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے, اللہ تعالیٰ اپنی دعوت دے رہے ہیں. قرآن سورہ طہ آیت نمبر 14, اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 سورہ طہ میں اپنی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا دعوت دے رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دعوتی کلمہ اس کی دعوت دے رہے ہیں. بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی معبود ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, یعنی میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے, میرے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے, میرے سوا کوئی ضرورتیں پوری نہیں کرتا, میں ہی معبود ہوں. بس تم میری ہی عبادت کرو, کیونکہ میں ہی معبود ہوں, میں ہی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں, میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری یاد کے لیے نماز پڑھو کیونکہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں. تو کیا ہے, لا الہ الا انا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں ہی معبود ہوں. اب دعوت دینے لگا میں ہی معبود ہوں تو میری ہی عبادت کرو. اب جب اللہ تعالیٰ معبود ہے یہ دل میں بٹھا لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اب اگر اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے دل میں نہیں ہے, دل میں یہ ہے کہ مخلوق سے ہماری حالتیں پوری ہو رہی, نوکری سے میں پل رہا ہوں, تو ہم لوگوں کی مخلوق کی عبادت کریں. تو یہ عبادت درست کرنے کے لیے, عبادت صحیح کرنے کے لیے, اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے کلمے کو, دعوتی کلمے کو قبول کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میری ضرورتیں, میری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, میرے لیے جو کافی ہے اللہ تعالیٰ ہے. ورنہ ہم کیا ہے, پریشان ہو جائیں گے. جو ایمان والا ہوتا ہے, جو دعوت کو قبول کر لیتا ہے, وہ اسباب کو نہیں چھوڑے گا, اسباب کو استعمال کرے گا, مگر اس کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوگی, کہ اسباب کے بنانے والے پہ ہوگی, کہ میری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ اسباب جو ملے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مجھے استعمال کرنا ہے, یہ حکمت ہے, یہ حکمت کا عالم ہے.
یہ عالم شہادت حکمت کا عالم، اس میں استعمال اسباب کو کرنا ہے، مگر حقیقت میں جو ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، یہ اسباب کو بھی جو بنانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59، اس میں نوح علیہ السلام جو ہے نا دعوت دے رہے ہیں۔ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ پیغمبر بنا کے بھیجا، پیغام پہنچاؤ، جو میری مرضی ہے، جو میری دعوت ہے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو نوح علیہ السلام جو پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ نوح علیہ السلام کیا دعوت دے رہے ہیں؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی امت کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو عبادت کرنا ہے اللہ ہی کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں آپ، تو یہ دعوتی کلمہ ہے کہ سمجھنا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس کو سمجھانے کے لیے ہے، یہ کلمے کو سمجھنا ہے۔ ہم ایزی لے لیے اس کو، ہم پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، ہم نے اس کا حق ادا کر کیا سمجھ رہے ہیں۔ یہ اس کی فہم، اس کی اصل کو جاننا ہے، پھر جو جانے وہ دیکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ ماننا، جاننا، دیکھنا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہ کلمہ لائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، مجھ کو تمہارے متعلق بڑے ہولناک دن کے عذاب کا خوف۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو تمہارے متعلق بڑے ہولناک دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے۔ اب یہ نوح علیہ السلام کی نصیحت اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں فرما رہے ہیں؟ ہمارے لیے نصیحت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے جو نصیحتیں دیے، ابھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم بھی یہاں پر فٹ ہو رہے ہیں۔ ہم جو ہے نا اللہ عبادت کے لائق ہیں، ہم یہ عبادت مخلوق کو دے رہے ہیں، ہم مخلوق کے سامنے عزت و انکساری کر رہے ہیں، ہم مخلوق کے فقیر بنے ہوئے، ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ جو لوگوں کا محتاج ہے وہ مشرک ہے، فرمایا لوگوں سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، سمجھ رہا۔ تو جو لوگوں کی عبادت کر رہا ہے وہ مشرک ہے۔ اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بول رہے ہیں کہ تم اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، مجھے ڈر ہے کہ ایک ہولناک دن کے عذاب کا خوف ہے، مجھے کہہ رہے ہیں آپ۔ تو نوح علیہ السلام انبیاء ہے، اپنی قوم کو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولیاء اللہ نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، یہی دعوت دی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اپنے عبادت کو درست کرو۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے، مخلوق کی عبادت نہیں کرنا۔ اللہ حاجت روا ہے، جب دل میں بٹھائیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، ورنہ ہم مخلوق کے محتاج بنیں گے، مخلوق کے فقیر بنیں گے۔ ہم مخلوق کو دل میں یہ آ جائے گا ہمارے کہ ہماری ضرورتیں مخلوق سے پوری ہو رہی۔ تو یہ نوح علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دیں۔ اور آگے قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 25، اس میں جو ہے نا تمام انبیاء علیہ السلام جو دعوت دیے اپنی قوم کو، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس چاہیے کہ میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے یہی پیغام کے لیے بھیجا کہ یہی وہی بھیجی، لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس چاہیے کہ میری ہی عبادت کرے۔ تو یہ بار بار یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا انا، میری ہی عبادت کرو، میں ہی تمہاری پرورش کر رہا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندے جو ہے نا، جب تک ہم کلمہ نہیں سمجھیں گے، جو دعوت کو نہیں سمجھیں گے، تو مخلوق کی عبادت کریں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری عبادت کرو، بار بار کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ہم سمجھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، ہم ظاہری طور پہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان آیا تو حج کر رہے ہیں، سال میں ایک بار زکات ادا کر رہے ہیں، مگر ہمارے دل میں جو ہے نا مخلوق کی حاجت روائی پن بیٹھی ہوئی، یا تو نوکری بیٹھی ہوئی، یا تو اپنی صلاحیت بیٹھی ہوئی ہے، یا تو اپنی پراپرٹیاں بیٹھے ہوئے، یا زمین کا بت بیٹھے ہوا، یا دوستوں کا، رشتے داروں کا بت بیٹھے ہوا، یا ریفرنسوں کا، یا مینیجر کا بت بیٹھے ہوا۔ تو جو جیسا بت ہوگا اس کی عبادت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں ہی تمہارا معبود ہوں، کہہ رہے ہیں۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کا پیغام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان سب کی طرف یہی وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس چاہیے کہ میری ہی بات کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ بار بار فرمانا اللہ تعالیٰ قرآن میں
کئی جگہ یہ آیت، کئی جگہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. اب جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری ہی عبادت کرو، بس تم میری ہی بات کرو. فرما تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تم یہ غلطی نہ کرو جو پچھلی قوم کی تھی. تم بھی مجھے ہی حاجت روا جانو، مجھے ہی حاجت روا دیکھو، مجھے ہی حاجت روا مانو. ماننا، جاننا، دیکھنا کب کرے گا بندہ؟ جو دعوت انبیاء علیہ السلام لائے، جو دعوت اولیاء اللہ کنٹینیو کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دعوت کو سمجھنا ہے. وہ دعوت کو سمجھیں گے تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہی معبود جانیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہی معبود دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کو دل میں بٹھائیں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 132 133، اس میں جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کے وقت، موت کے وقت جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی، قریب آئے تھے، تو اللہ آپ نے کچھ نصیحتیں کی تھی، اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا. تو اس کا جو ہے نا اس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 132 133، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو اسی دین کی وصیت کی. اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی؟ دین کی، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، اس کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا، اس لیے تم دین اسلام ہی پر مرنا. اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اسی پہ قائم رہنا اور اسی پہ موت آنا. تھا اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ میں ہی حاجت روا ہوں. یہ دعوت کو قبول کرو، یہ دعوت کو سمجھو. میں جو دعوت دیا یہ سمجھو. یہ تمام انبیاء علیہ السلام جو لائے، یہ دعوت جو میں تمام انبیاء کو بھیجا یہ دین دے کر، وہ جو مرضی ہے میری یہی ہے کہ میں ہی الہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں کہ اسی پر مرنا. یہ مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی، کسی اور کو معبود نہیں بٹھانا، کسی اور کو حاجت روا دل میں تصدیق نہیں کرنا. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے بنی اسرائیل، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا؟ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے سوال کر رہے ہیں. موت کا وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی فرما رہے قرآن مجید کہ کیا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یعنی میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے، بیٹوں نے جواب دیا، کہا کہ ہم اسی خدا واحد کی عبادت کریں گے جو تمہارے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے. تو بیٹوں نے کہا کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جو آپ کے جو والد ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، انہی کے معبود جو اللہ تعالیٰ ہے انہی کی عبادت کریں گے، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، اور ہم وہی الہ کی فرما. تو بیٹوں نے ایسا نہیں کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو ہی معبود جانیں گے. بیٹوں نے نسبت اختیار کی کہ ہم جو آپ کے جو باپ دادا ہے ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان کے جو معبود ہے، ان کے جو الہ ہے، ایک الہ جو ایک واحد الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ہر انبیاء علیہ السلام کی جو نصیحت ہے اپنے بیٹوں کو، اپنی امت کو دی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہمارے لیے یہ نصیحتیں ہیں کہ تم عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ ہی کرو. اب ہم سمجھ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نہیں بھائی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، مگر ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ظاہری پڑھ رہے ہیں، دل میں ہمارے بت بیٹھے ہوئے، ہمارے دل میں کچرا بیٹھے ہوا ہے مخلوق کی حاجت روائی پن کا. اب یہ دل میں تصدیق کر کے ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے جس میں جسم بھی فرما بردار ہو اور دل بھی فرما بردار ہو، ظاہر بھی اور باطن بھی یکساں ہو، ظاہر سے بھی فرما بردار ہو اور باطن سے بھی. ہمارے دل میں کیا ہے کہ انہیں بھی پال رہا، انہیں بھی پال رہا اور اللہ تعالیٰ بھی پال رہا. ہمارے دل میں معبود ہے، ایک معبود کی تصدیق دل میں ہونا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی حاجت روائی ہونا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک معبود کی تصدیق کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کرنا ہے. آخری آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 35. دیکھو اے اولاد آدم، اگر تم ہی میں سے تمہارے پاس پیغمبر آئے
اور میرا احکام تم کو پڑھ کر سنائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اولاد آدم اگر میرے پیغمبر تمہارے پاس آئے, میرا حکم, میرا احکام, میرا دین تمہیں پڑھا کر سنائے تو ان پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو انبیاء کو بھیجا, جو اولیاء کو بھیجا, یہ اگر تمہیں میرا احکام پہنچائے, میرا دین پہنچائے, تو جو دین میری مرضی بتائے تو اس پر ایمان لانا. جو لوگ ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کرے, مطلب جو ایمان لا لیے اور تقوی اختیار کرے یعنی پرہیزگاری اختیار کریں گے اور اپنی حالت درست رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ان پر نہ تو کسی طرح کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. مطلب اللہ تعالیٰ کی جب دعوت قبول کر لیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے لوگوں کو کچھ غم نہیں ہوگا, کچھ خوف نہیں ہوگا, ذرہ بھی غم نہیں ہوں گے, وہ قیامت کے دن بھی غمگین نہیں ہوں گے. تو دعوت کو قبول کرنا ہے ہمیں. دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اللہ تعالیٰ دعوت کیا دے رہے ہیں؟ اپنے الہ ہونے کی دعوت دے رہے ہیں کہ میں ہی الہ ہوں, میں ہی معبود ہوں, میں ہی حاجت روا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. یہ دعوت دے رہے ہیں. اب یہ دعوت کو سمجھنا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں, ہم صرف پڑھ کے سمجھ رہے ہیں, خدا ہو گیا. اس کو ماننا ہے, جاننا ہے, پھر دیکھنا ہے. یہ دیکھ کے گواہی دینا ہے. یہ دیکھ کے گواہی دیں گے تو ہم محسن بنیں گے. پڑھ لیے تو مسلمان کلمے کو, اس کو سمجھ لیے تو مومن, اور جو سمجھے وہ دیکھ لیے تو محسن. اب اس پہ جو ٹک گیا انہیں متقی. تو متقی کے لیے دعوتی کلمہ کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دعوت دے رہے, اس کو سمجھنا ہے. متقی ہم سمجھ رہے ہیں, داڑھی رہی, ٹوپی رہی تو متقی سمجھ رہے ہیں, کوئی برقع پہنے ہوئے رہے تو ہم ایک ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں. متقی کے لیے اولیاء اللہ فرماتے کلمے کو ماننا, جاننا, دیکھنا, پھر اس جو دیکھا اس پہ عمل کر کے ٹک جانا. ٹکیں گے تو متقی ہوں گے. تو متقی کب بنیں گے؟ متقی بننے کے لیے کلمہ جو دعوتی کلمہ ہے, یہ کلمے کو سمجھنا ہے, اس کو قبول کرنا ہے. یہ دعوت اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے دیکھنا ہے. یہ ماننا ہے, جاننا ہے, دیکھنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اپنی باتوں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس حاضری کو قبول فرما, اس میں اخلاص عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.